السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریننگ ان انجینئرنگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انوائرمنٹل ٹیکنالوجی کا چیپٹر نمبر 2 واٹر پولیوشن کا ٹاپک 3 ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو کہ ہے ہمارے پاس کمپوزیشن آف سیویج، یعنی سیویج کی ساخت۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا واٹ از دا کازز آف واٹر پولیوشن، وٹ آر دا effects of water pollution and how we can prevent the water pollution۔ کو کون کون سی چیزیں جس سے ہم اس کی پریونشن یا پریونٹیو میجر آف واٹر پولیوشن کہہ سکتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپوزیشن آف سیویج کے بارے میں پڑھیں گے کہ سیویج کی ساخت کیا ہے، یعنی سیویج میں وہ کون کون سی چیزیں شامل ہیں، سالڈ میٹرز کتنے ہیں، سینیٹری سیویج کتنی ہے، اس میں ان آرگینک فول گیزز، سیویج کا کلر کیسے شروع میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سیویج کا بعد میں کلر کیسے چینج ہوتا ہے، اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا پریونٹیو میجر اختیار کرنے ہیں، یعنی اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، کیا اقدامات کرنے چاہیے، آبادی سے دور لے کے جانا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کمپوزیشن آف سیویج میں آئے گی۔ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے سیوریج سسٹم میں بہنے والی سیویج یا سینیٹری سیویج میں تقریباً 99% ہمارے پاس یہ ٹھیک ہے 99% پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ جو ہمارا سیوریج سسٹم ہے، یعنی سیویج کو لے جانے کے لیے جو ہمارا نظام بنایا ہوتا ہے ان کو سیوریج سسٹم کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہے سینیٹری سیویج۔ سینیٹری سیویج میں کون سا پانی شامل ہوتا ہے؟ گھروں سے استعمال شدہ پانی، دس از کالڈ سینیٹری سیویج۔ اب 99% پانی ہوتا ہے، 99.9%۔ اب 0.1% ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا رہ جاتی ہے؟ یہ دیکھو میں نے لکھا ہے 0.1% سالڈ میٹرز ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارا سیوریج سسٹم میں بہنے والے سینیٹری سیویج ہے اس میں 99.9% پانی کی مقدار ہوتی ہے، یعنی پانی ہوتا ہے، صرف 0.1% ہمارے پاس سالڈ میٹرز ہوتے ہیں۔ اب سالڈ میٹر سٹورز اجزاء میں تھوڑی سی مقدار میں ہوتی ہے یہ، اور ساخت کے اعتبار سے بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس نامیاتی اجزاء یعنی آرگینک میٹرز یا غیر نامیاتی اجزاء اور بہت سے جراثیم شامل ہوتے ہیں، یعنی آرگینک میٹرز بھی ہو سکتے ہیں، ان آرگینک میٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ آرگینک نامیاتی اجزاء وہ ہوتے ہیں جو کیمیکل ریئیکشن کرتے ہیں، اور ان آرگینک جو کیمیکل ریئیکشن نہیں کرتے، اور بہت سارے جرمز ہوتے ہیں بیکٹیریا کی شکل میں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اور آگے ہم جو انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں جب پڑھیں گے تو فنجی جسے آپ لوگ کہتے ہیں الجی، کوئی گرین کوئی کس کا کلر گرین ہوتا ہے، کسی کا کلر بلو ہوگا، تو وہ انشاءاللہ آئے گا کہ جراثیم میں کون کون سے ہمارے پاس پھر شامل ہیں۔ اب نامیاتی اجزاء میں سبزیوں کے اور پھلوں کے پتے ہوتے ہیں ہمارے پاس، بیج ہوتا ہے سیڈ جسے ہم کہتے ہیں، جانور کا خون ہوتا ہے، بال اور دیگر جسم کے حصے وغیرہ شامل ہوتے ہیں، جیسے کال آرگینک میٹرز۔ غیر نامیاتی اجزاء جسے ہم ان آرگینک انگلش میں میٹرز کہتے ہیں، وہ اجزاء ہوتے ہیں جس میں ریت، ٹھیک ہے یہ میں نے لکھے بھی ہے، ریت یعنی سینڈ جسے ہم انجینئرنگ زبان میں کہتے ہیں، یہ ریت، مٹی، کنکر یعنی سینڈ، سوئل اور گریول، یہ ہمارے پاس شامل ہے۔ نیچے میں نے ایک دوسرا ٹاپک لے کے جرمز میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف جرمز لائک بیکٹیریا آر مور دین ادر جرمز، یعنی بیکٹیریا کی مقدار سیویج میں ایز کمپیئر ٹو ادر جرمز بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس اسی سیویج میں۔ اب جراثیم بھی بے شمار قسم کے ہو سکتے ہیں، تو کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سیویج میں فول گیسز خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ نامیاتی اجزاء کی موجودگی سے ہوتا ہے، جن میں سے بعض زہریلی بھی ہوتی ہے، بعض دھماکہ خیز بھی ہوتی ہے، بلاسٹ بھی کرتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ کے نالوں میں پانی جا رہا ہے جس میں ہم تیلی جلاتے وہ جلنے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے، یعنی میتین گیس کی وجہ سے، تو وہ خیر الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جراثیموں کی موجودگی میں پھر کیا ہوگا، بعض خطرناک بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب یہ جراثیم نامیاتی اجزاء کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، یعنی جو جرمز ہوتے ہیں وہ آرگینک میٹرز کو ایز اے فوڈ یوز کرتے ہیں اور پھر ان آرگینک اجزاء میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔
تو یہ اس میں ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تازہ سیویج کا جو کلر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ گرائش براؤن یعنی ہلکا بھورا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ بدبودار شروع میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ عرصہ کے بعد 15 دن بعد 20 دن بعد 1 منتھ بعد یہ سیویج سٹیل ہو جاتا ہے، باسی ہو جاتا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ بالکل بلیک ہو جاتا ہے اور یہ سخت بدبو پیدا کرتا ہے. اس حالت میں سیویج میں جراثیموں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے سیویج کو جلد از جلد آبادی سے دور لے جانے کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے یا کرنا چاہیے. جہاں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ٹریٹمنٹ پلانٹ میں ہم جو سیویج ہے اس کو ٹریٹ کر کے دوبارہ اس سے صاف پانی الگ کر دیتے ہیں، سالڈ میٹرز الگ کر دیتے ہیں، کچھ سسپینڈڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس، کچھ سیڈیمنٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سب کو صاف اور پاک کیا جاتا ہے تاکہ مضر اثرات یعنی لوگوں کے صحت پر اثر نہ پڑے. اتنا ہم صاف کریں تاکہ واٹر باڈیز ہے جو جھیلوں کی شکل میں ہیں اور بھی بارش کا پانی ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ پھر دریاؤں سمندروں کو گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں کافی حد تک اس کو صاف کرنا چاہیے تاکہ ایکویٹک جو اندر جاندار رہ رہے ہیں ان کو بھی پرابلم نہ ہو، لوگوں کو بھی نہ ہو، بدبو بھی نہ پھیلے. تو اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اب اس طرح جب صاف پانی ہوتا ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس نسبتاً صاف پانی کو ہم آبپاشی کے لیے پھر استعمال کر سکتے ہیں یا مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اسے کسی دریا، ندی، سمندر وغیرہ میں گرا دیا جاتا ہے. اب اس سے پانی الگ ہونے والے ٹھوس اجزاء یعنی جسے ہم سلج کہتے ہیں بطور کھاد یا بطور ایندھن استعمال کر لیا جاتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ ہمارا تھا کمپوزیشن آف سیویج، یعنی سیویج کی ساخت میں، یعنی سیویج میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ ذہن نشین کر لینا ہے کہ 99.9% پانی ہوتا ہے اور اس میں سالڈ میٹرز 0.1% نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے آرگینک پڑھا، اس میں ان آرگینک پڑھا، فول گیسز اور جراثیموں کی خوراک کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. آرگینک میٹرز ہے، پھر وہ آرگینک میٹرز کا کیا کرتا ہے، تبدیل کرتے ہیں ان آرگینک میں. ان آرگینک کی وجہ سے پھر گیسوں کا اخراج ہوتا ہے اور بعض گیسیں ایسی ہوتی ہیں اس میں کہ وہ بالکل خطرناک ہوتی، کافی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. تو دس از کال کمپوزیشن آف سیویج. اس سے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ امپیورٹیز ان سیویج، یعنی سیویج میں شامل غلاظتیں یا ان آرگینک یا بایولوجیکل میٹرز وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.